You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. امام احمد امام شافعی کے نزدیک مچھلی کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ سمندری جانور سب بغیر ذبح کے یہ حلال ہیں، سمندری جانور بغیر ذبح کے حلال ہیں، لیکن سمندری خنزیر جو ہے، سمندر میں جو خنزیر ہے، یہ وہ آپ گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو سامنے اس کی تصویر آ جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی جتنے جانور ہیں وہ حلال ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مچھلی کی جو نسل سے تعلق رکھتے ہیں یہ جانور حلال ہیں، باقی سارے حرام ہیں۔ اور آپ نے فرمایا باقی جتنے جانور ہیں ان میں سے گھن آتی ہے، یعنی کراہت ان میں موجود ہے، اس لیے ان کو کھانا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال ہیں۔ 2 کون سے مردار؟ ایک مچھلی حلال ہے اور ایک ٹڈی جو ہے یہ حلال ہے۔ اور 2 خون کون سے ہیں؟ ایک کلیجی ہے اور ایک تلی ہے، یہ ہمارے لیے حلال کیے گئے۔ مجبوری کے عالم میں یہاں میں نے آیت کا ترجمہ کیا کہ مجبور ہو جائے، نافرمانی کرنے والا نہ ہو، مجبور ہو جائے۔ سمندر میں ایک جانور ہے عنبر، اسے کہا جاتا ہے، عین نون بے، یہ عنبر ہے۔ اس کے بارے میں محققین کی مختلف آراء ہیں کہ یہ ایک مچھلی ہے، 75 فٹ اس کی لمبائی ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ ویل مچھلی جو ہے یہ اس کی ڈھال ہے۔ بہرحال یہ ایک مچھلی نما چیز ہے۔ اس کے حوالے سے سنیے کہ مجبوری کے عالم میں کیا فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر کہتے ہیں حضرت ابو عبیدہ کی قیادت میں ہمیں بھیجا گیا، ہم قریش کے قافلے کو تلاش کر رہے تھے، زادے راہ میں ہمارے پاس کھجوروں کا ایک تھیلا تھا، روزانہ حضرت ابو عبیدہ ہمیں 1 کھجور دیتے اور ہم پتے اور پانی کھا کر گزارا کرتے۔ کھجور کیسے کھاتے؟ ہم چوستے تھے اسے تاکہ یہ زیادہ دیر تک موجود رہے اور ہمیں بھوک نہ لگے۔ ایک کھجور پر، پتوں پر اور جھاڑیوں سے ہم کہتے پتے جھاڑتے، پانی میں بھگو دیتے، وہ نرم ہو جاتے، ہم انہیں کھا لیتے۔ ہمارا گزر بسر اس انداز سے ہو رہا تھا۔ ایک دن ہم ساحل سمندر پر گئے، وہاں کنارے پر ایک ٹیلے پر بہت بڑی ایک چیز جو تھی وہ موجود تھی۔ ہم اس کے پاس گئے، دیکھا تو وہ ایک جانور تھا جس کو عنبر کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا یہ مردار ہے۔ پھر کہا نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں اور اللہ کے رستے میں، تم لوگ حالت اضطرار میں ہو، پریشانی میں ہو، بھوک میں ہو، شدت میں ہو، سو اس کو کھا لو۔ ہماری تعداد 300 تھی، ہم 1 مہینہ ٹھہرے، ہم نے اس جانور کو اتنا کھایا کہ ہم موٹے ہو گئے۔ کہتے ہیں 1 مہینہ ہم کھاتے رہے لگاتار۔ اس کا ایک ٹکڑا ہم 1 بیل کے برابر الگ کرتے تھے۔ اس کی آنکھ اتنی بڑی تھی کہ ہم نے، حضرت ابو عبیدہ نے 13 آدمیوں کو اس کی آنکھ کے ڈھیلے کے اوپر کھڑا کیا کہ وہ یہاں سے چربی نکال کر نیچے لے کے آئیں۔ ہم باقاعدہ طور پر ڈھول بھر کر وہاں سے چربی نکالتے تھے۔ تو بہرحال یہ اس جانور کی لمبائی، موٹائی، اس کی جسامت کا ذکر ہے۔ یہ اضطرار کی کیفیت میں مردار کے کھانا کیسا ہے، اس حوالے سے یہ حدیث دلیل ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہ واقعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، حضور نے فرمایا یہ ایک رزق ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ بچا ہوا ہے؟ ہمیں بھی کھلاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی کھلاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہم نے اس میں سے کچھ گوشت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا، آپ نے اس کو تناول فرمایا۔ اور یہ عنبر کے حوالے سے ہے، اس کی تحقیق ہے، چونکہ بعض نے لکھا ہے عنبر جو ہے یہ کھانا درست نہیں ہے، بعض نے لکھا ہے درست ہے، لیکن صحابہ کرام کی روایت کرتا حدیث مبارکہ مسلم شریف سے کہ اضطرار کی کیفیت میں سے کھانا درست ہے۔